خانہ نبوت۔ ایک، ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختصر حالات ترتیب بار پیش کر رہے ہیں۔ 2، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں اور وہ انہیں بیوہ چھوڑ کر انتقال کر چکے تھے۔ 3، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ 4، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ ان کے پہلے شوہر خنیز بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ سن 3 ہجری کا ہے۔ 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مربت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ 6، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہما۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ جمادی الآخرہ سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 7،
زینب بنت جہش بن ریاب اور رضی اللہ عنہما، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں، جن میں متبنہ یعنی بے پالغ قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذیقعد سن 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ 8 جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہما، ان کے والد قبیلہ قزاع کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنت مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 9 ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا، لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ 10 حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہما، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہما، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعد سن 7 ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی، اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلے بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلے کندہ سے۔ یہی قبیلے کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا یا نہیں، ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، جن کی تفصیل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ خبتیہ کو جنہیں مخوخس فرمان روائے مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری میں مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں، جو یہود کے قبیلے بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر دست تھیں۔
ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راجح ہے۔ ابو عبیدہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، اور دوسری کوئی اور لونڈی تھیں جنہیں حضرت زینب بنت جہش نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت قوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بوڑھیا تھی، یعنی پہلے حضرت خدیجہ پر اور پھر حضرت سودا پر۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکایک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پے 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ جی نہیں، آپ کی زندگی کے لیے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھیں، جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل تر تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو رشتہ مصارحت قائم کیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پے در پے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم کی شادی کر کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہ مصارحت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جاں سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مصارحت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ سے شادی کر لی تو ابو سفیان ان کے مد مقابل نہ آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی مصطلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ نے اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوگا وہ ظاہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگھڑ قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی
ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم و تربیت دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح راستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر ان امہات المومنین ہی کے سر ہے، ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متبنہ بنانے کی۔ متبنہ کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہٰذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے فرما دی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذرہ تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارے مل چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ 33 آیت 37، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کیا ہے یعنی حضرت زید سے کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے، پارہ 33 آیت 37۔ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہ جائے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے
اس ارشاد کے ذریعے قولاً توڑا جا چکا تھا۔ پارہ 33 آیت 4، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ جب عربہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں پڑ رہا ہے، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جو ابو بکر و عمر جیسے جانثاران رسول بھی تھے، لیکن انہی صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی یعنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ خلق و اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول و عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈے کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا نہایت گندی فحش کاری تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان دونوں موضوع سے متعلق کافی شافی آیات نازل کیں، اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرخہ تھیں۔ حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے، جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا
کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی۔ اس مضمون کی احادیث بکثرت ہیں۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات شروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت نازل فرمائی جو یہ تھی، سورہ 33 آیت 28 اور 29۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف و عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضائے بشریت۔ اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ آخر میں یہ عرض کر دینا بھی بیجا نہ ہوگا، تعداد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی و بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعداد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کے بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعداد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اخلاق و اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری و جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تونلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تک تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو بابخار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ
جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر و پر رونق۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم نہ ترشرو نہ لغوگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ ٹھڈی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناپ تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہتھیلی اور پاؤں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان سے چل رہے ہیں، جب کسی طرف ملتفت ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ ملتفت ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معبس کہتے ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے
اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا: جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے: آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سینان کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندنی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فخروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم یعنی جمع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بددعاؤں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور
شفتگی و شائستگی جمع تھی، اور وحی پر مبنی تائید ربانی الگ سے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی حفولت جانی جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرِ جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے ثقافت رمضان میں اس وقت زیادہ پرجوش ہو جاتا جب حضرت جبرائیل آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں، یعنی خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہو، اس میں بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جابازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ آواز کی طرف دوڑے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ایک ننگے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے، اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزدق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ حیا کے سبب نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے۔ آپ کا اعتراف آپ کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا،
اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ 6 آیت 33، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں میں جوئیں تلاش کرتے تھے، اپنی بکری دوہتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مربت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں ترفع اختیار فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑی جمع فرمائی۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، بات کا آغاز و اختتام پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفاجو اور ناقدرے نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق سے کوئی تعرض کیا جاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے،
لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے۔ اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تبقی و توہین۔ معتدل تھے، زیادہ نشیب و فراز نہ تھا، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں۔ ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ ناحق کی طرف تجاوز فرماتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غمگسار و مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہیں متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، ہر جلیس کو اس کا حصہ عطا فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں کا مرثیہ ہوتا تھا، یعنی کسی کی آبرو پر حرف آنے کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، نہ زیادہ زور سے بولتے، نہ فحش گوئی کرتے، نہ زیادہ عتاب فرماتے، نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، 1 ریا سے، 2 کسی چیز کی کثرت سے، 3 لا یعنی بعض سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ 1 کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، 2 کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، 3 اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نو کے زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے، گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی بات سے جفا سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے، اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ بابخار ہوتے، اپنا کوئی عضو باہر نہ نکالتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام 2 ٹوک، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا۔
حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں فرمایا، سورہ 68 آیت 4، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر فریفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد و شرف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور طے تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی کناں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجدد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ صفی الرحمن مبارک پوری، 16 رمضان المبارک سن 1404 ہجری، 17 جون 1984 عیسوی، حسین آباد مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یو پی، ہند۔